بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھی عجب حال ہے، اس کا ثواب کہیں نہیں گیا، یہ بات کسی کو حاصل نہیں ہے، اگر اس کو خوشی حاصل ہوئی تو وہ شکر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور جو اس کو نقصان پہنچا تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے ایک شخص کی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹی، اپنے بھائی کی گردن کاٹی۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم سے اپنے بھائی کی خواہ مخواہ تعریف کرنا چاہے تو یوں کہے، میں سمجھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور میں دل کا حال نہیں جانتا، یہ عاقبت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے اگر اس بات کو جانتا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ اور حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا، مسلمان کھڑے رہیں گے یہاں تک کہ جنت ان کے پاس آ جائے گی، پھر وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، ابا جان جنت کو کھول دو ہمارے لیے۔ وہ کہیں گے، جنت سے تم کو نکالا کس نے؟ میرے ہی گناہ نے تو نکالا، اب مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، البتہ تم میرے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا دوست تھا لیکن پرے پرے، یعنی مجھے اللہ جل جلالہ سے اتنی نزدیکی نہیں ہوئی کہ کوئی آڑ نہ رہے، بلکہ دو حجاب تھے، نہ میں نے اس سے بات کی بلا واسطہ نہ اس کو دیکھا۔ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے، میں اس لائق نہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کا کلمہ ہے اور اس کی روح ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میرا یہ کام نہیں۔ پھر وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور آپ کو اجازت ملے گی جنت کھولنے کی، اور امانت اور ناطق کو بھیج دیا جائے گا، وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں کھڑے ہو جائیں گے، تم میں سے پہلا شخص پل صراط سے اس طرح پار ہوگا جیسے بجلی۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے ماں باپ صدقے ہوں، بجلی کی طرح کون سی چیز گزرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بجلی کو نہیں دیکھا؟ وہ کیسے گزر جاتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہے پل مارنے میں، پھر جیسے ہوا جاتی ہے، پھر جیسے پرندہ اڑتا ہے، پھر جیسے آدمی دوڑتا ہے، اپنے اپنے اعمال کے موافق، اور تمہارے پیغمبر علیہ السلام پل پر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے، یا اللہ بچا، یا اللہ بچا، یہاں تک کہ اعمال کا زور گھٹ جائے گا، یعنی عمدہ اعمال والے نکل جائیں گے، اور وہ لوگ رہ جائیں گے جن کے نیک عمل کم ہیں، ان کو پار ہونا دشوار ہوگا، اور ایک شخص آئے گا، وہ چل نہ سکے گا مگر گھسٹتا ہوا، اور اس پل کے دونوں طرف آنکڑے ہوں گے لٹکتے ہوئے، جس کو حکم ہوگا اس کو پکڑ لیں گے، پھر بعض آدمی چھل چھلا کر نجات پا جائے گا، اور بعض آدمی الٹ پلٹ کر جہنم میں گر پڑے گا، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، جہنم کی گہرائی 70 برس کی راہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلے جنت میں شفاعت کروں گا، اور کسی پیغمبر کو اتنے لوگوں نے نہیں مانا جتنے لوگوں نے مجھ کو مانا، اور بعض پیغمبر تو ایسا بھی ہے کہ اس کا ماننے والا ایک ہی شخص ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دروازہ کھلواؤں گا، چوکیدار پوچھے گا، تم کون ہو؟ میں کہوں گا، محمد۔ وہ کہے گا، آپ ہی کے واسطے مجھے حکم ہوا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، اور باقی دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں اور نہیں بھی ہوتی، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو چھپا رکھوں قیامت کے دن تک اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔